وہی ایمان اور بندگی اور غلامی کا مسئلہ ہے، لیکن انسانیت کی مت ماری گئی ہے کہ جس کا ساتھی ہے اسی کے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کر آواز نکالتی ہے، جو اس کا اکیلا محسن ہے اس کی شکرداری کی بجائے اس کا انکار ہے اور اس کو سب کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج آپ اس دنیا میں چاہے یہ دنیا والے اپنے کو اسلام کے دائرے کے اندر موجود بتانے والا بتاتے ہوں، یا جو اپنے کو آزاد اور خود مختار کہتے ہوں اور جن کو دنیا والے بھی کافر اور مشرک گردانتے ہوں، ہر جگہ ایک ہی بات ہے کہ یہی دنیا ہے، اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو درست کر لو، اس کو بنا لو، کامیابی اسی کا نام ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جب یہ ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ جائے، جب دنیا کا یہ اکیلا مقصد بن جائے اور یہی منزل ٹھہرے، تو اس کے بعد پھر جو یہ یاد دلانے والا ہو کہ یہ دنیا تو آزمائش ہے اور یہ آزمائش گاہ کے اندر آرام اور کامیابی کا تصور صحیح نہیں ہے۔ آزمائش گاہ میں کوئی آرام کرے اور پیر پھیلا کے سو جائے تو آزمائش میں کامیاب کیسے ہو؟ اگر کوئی بات یہ لانے والے کے ساتھ لانے والے اگر یہ بات لائے تو ان سے سوال ہوگا کہ آگ لگے، اور اگر یہ بتایا جائے کہ یہ امتحان اور آزمائش ہے اور بندگی کا امتحان ہے، سب کچھ دینے والے نے تم کو دیا ہے، تم سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ تم غلام بن جاؤ، خود مختاری کا جو تاج تم نے زبردستی اپنے سر کے اوپر پہن لیا ہے اس کو اتار دو۔ اس ماتھے کے اوپر غرور و تمکنت کی جو نمائش کر رہے ہو، اس کے بجائے اپنے مالک کے سامنے اس کو جھکا دو۔ اپنے شوق کے پیچھے سرگردہ رہنے کے لیے دن رات دوڑتے پھرتے ہو، اس کے بجائے اپنے مالک کے احسان مند ہو جانے کے بعد اس سے صحیح معنوں میں محبت کرو، اس کا نام آ جائے تو چاہیے کہ اس کے خوف سے تمہارا دل لڑک جائے، تمہاری کھالوں میں لرزش پیدا ہو، اس کی بات اس کا کلام تمہارے سامنے پیش کیا جائے، تمہارے ایمان کے اندر نئی رو پیدا ہو، نئی بالغی ہو۔ دنیا والے اس کو سب کو ختم کر رہے ہوں، اس کے بندوں کو اپنا معبود اور دادا بنانے کے بعد تمہیں چاہیے کہ اس کے مرد کے سامنے یہ بات رکھو کہ بھائیوں بھول گئے، یہ روش یہ ناشکری کی روش ہے، یہ نمک خواری کا حق ادا کرنا نہیں بلکہ یہ نمک حرامی ہے، اور اس کی سزا سخت ترین تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے قدم کو واپس لوٹاؤ اور اس دنیا کی محبت میں اس طرح سے نہ بھول جاؤ کہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو آگ میں گزارنے کے لیے تیار ہو۔ اور بات ان کے سامنے یہ لا کے رکھی جائے کہ یہی تمہارا ایک مالک ہے، باقی سارے مملوک ہیں، تم سے پہلے جو گزرے ہیں نیک اور بد وہ بھی اس کے بندے تھے، ان کو اسی نے پیدا کیا تھا، ان کو بھی دنیا میں آزمائش کی بندگی اور ایمان کی آزمائش میں ڈالنے کے بعد موت دی ہے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، تمہارے بعد جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور اسی ایمان کے اوپر آخر کار قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور سب بازار میں عدالت میں پہنچنے کے بعد فیصلہ سنیں گے، اور فیصلے دو ہیں جن کے اندر زمین اور آسمان کا فرق اور صبح شام کی دوری ہے۔ ایک آگ کا علاوہ ہے جہاں چین کا نام نہیں، جہاں آرام کا گزر نہیں، جہاں اطمینان کبھی نہیں ملے گا، جہاں سوائے مایوسی ہے، اگر آنسو یہ پانی والے یہ خشک ہو جائے تو خون کے آنسو نکلیں گے، اور خون کے آنسو بہتے بہتے ایسے بہ جائیں جس کے اندر کشتیاں جیسے ڈالی جائیں، تب بھی اس کے اندر فرق نہ آئے گا، کمی کی بجائے تکلیف اور شدت میں زیادتی ہوتی رہے گی۔
تو یہ آج اگر دنیا والوں کے سامنے یہ بات لا کر پیش کر دی جائے کہ دیکھو کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اپنے کو ایماندار اور مومن کہتے ہو، زبان سے کلمے کا اقرار ہے، اور اس کے بعد ہر قدم جو تم اٹھا رہے ہو وہ کلمے کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی دنیا کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو اور کہنا تمہارا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائے ہیں، قیامت کے ماننے والے ہیں، جہنم سے ہمیں ڈر لگتا ہے اور جنت کے خواہش مند اور اس کی طرف سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسا دروغ ہوگا، کیسا تمہارا جھوٹا ادعا ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ کہا جائے تو جیسے بتایا گیا کہ یہ پھر صبر کے مقام ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، کوئی گالیاں دے گا، کوئی برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ تکلیف جسم جان کو بھی پہنچائے گا، کوئی مالی فتنے کے اندر مبتلا کرے گا تو خیر بند میں ڈالنے کے لیے، اور کوئی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سہل آواز ہے، کتنی آسان اور میٹھی آواز ہے جو دنیا کی طرف بلاتے ہیں، تو کیسے جھوٹ کر جھوٹ دنیا اس کو دوڑ رہی ہے، اور ہر جگہ پر جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، جلوس اور جلسوں کا معاملہ ہے، اور پھر زمین اور آسمان کے خلابے ملائے جا رہے ہیں، اور کسی کی صفت ہو رہی ہے اور کسی برائیاں گنوائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کہ چند دنوں کے لیے یہ چیز مل جائے، کچھ طاقت ہمیں مل جائے، کچھ نام پیدا ہو جائے، کچھ اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے عزیزداروں کے لیے دنیا کا کچھ سامان کر لیں۔ ساری باتیں یہ آج ہیں، اس کے لیے مالک نے اس سے پہلے بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہوشیار رہو ان ظالموں سے، کہ باتیں یہ ایسی کریں گے کہ شہر میں ڈوبی ہوئی دل کو موہ لینے والی باتیں ہیں۔ زمین الناس میں یوجب کا قول ہو فی الحیات الدنیا ویشهد اللہ علی ما فی قلبی وهو علی کل حساب۔ کہ لوگوں میں ایسے لوگ تمہیں ملیں گے کہ یوجب کا قول ہو، کہ اس کی بات سنو تو اس کی بات ایسی میٹھی ہو، ایسی شہد کے ساتھ پیغمبر نظر آئے، ایسی حلاوت والی کہ دل موہ لے، کہ میں یہ کروں گا، یہ کہہ رہا ہے، یہ غریب و کامگر پریشان کا سرپرست، حق کا نمبردار، ظالموں سے نمٹنے والا، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کر کے بس خوشی اور خوشحالی کی بہاروں کے لیے میں اس کی جان لگا رہا ہوں، تمہارا خادم ہوں، تمہاری خوشی کے لیے یہ سارا میں کر رہا ہوں، یہ پاپڑ دیتا ہوں۔ فرمایا ومن الناس میں یوجب کا قول ہو فی الحیات الدنیا، کہ اس کی دنیا کے معاملات میں وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا، کبھی پلیٹ فارم پہ آئے گا، کبھی ممبر معراج پہ چیخے گا، اور پھر کیونکہ دھوکے دار اور فریبی ہے، اس لیے اپنے اطمینان کے لیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا کہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھ رہی ہو، جس کے دل کے اندر خود فریب ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وہ ظالم صرف اپنے تک اس بات کو محدود نہیں رکھتا، مجھے بھی شامل کر لیتا ہے، میری قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے۔ مالک فرماتا ہے جو ایسا یہ دنیا دار اور اپنے ایمان میں منافق ہوتا ہے اسی کی عرش، اس لیے جب کوئی ایسا تمہارے سامنے آئے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ فریب کار دھوکے باز آیا ہے، وہ ہوا رسول کا کام، تو اس کی باتوں سے نہ جانا، یہ جو شہد ٹپک رہا ہے اس کی زبان سے، یہ شہد نہیں، یہ زہر ہے، سے ہوشیار رہو، وہ ہوا رسول کا کام، یہ بدترین دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے مالک کا بھی دشمن ہے، یہ خالص اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ چاہتا ہے، اسی کے لیے مالک نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے، پہچانو اپنے اندر ان منافقوں کو نہ چھوڑ دے۔ اور میرا تولا، اب اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں خیرخواہی کی، یہ رنگوں کے ساتھ، رنگترانیوں کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہے کہ بس امت کے لیے میں اپنی گردن تک کٹوا ڈالوں گا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں گا۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اب اگر والی بن جائے، طاقت مل جائے، وہ سارے وعدے ہوا میں اڑ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ کافرا لیفسدی،
وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اگر کہیں طاقت سے مل جائے اپنی بات میں یہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے تو وہ ساری باتیں خیر خواہی کی، اسلام کی ہمدردی کی، ظلم کے خلاف جدوجہد کی اور خیر کے لیے اپنی جان لگانے کی ساری بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی توجہ صرف اس لیے ہو جائے گی یفسد فی الارض، یفسد فی الارض، تاکہ دنیا میں فساد مچائے، یعنی اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات چلائے۔ وہ اللہ کے دین کے جو عقائد ہیں ان تک کوئی بدلے گا، اعمال کو عیب لگائے گا جو بندگی کے اعمال ہیں، اور اس کے بعد ایمان کی بجائے بے ایمانی کو وہ فروغ دے گا اور دنیا داری کا وہ پرچارک بن جائے گا، اور اس کے سامنے صرف اپنی غرض ہوگی، غرض ایسا یُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جو کہا کرتا تھا کہ تمہاری دنیا کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، فرمایا پھر یہ ظالم اپنے فائدے کے لیے یہ ہلاک کر ڈالے گا، ان کی کھیتیوں کو برباد کرے گا، ان کی اولاد کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ ایسا ہے نہ اللہ کا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ برابر اس کے تعلق ہے، یہ خالص اپنے نفس کا بندہ اور بے ایمان کو غرض ہے، یہ منافق کی شکل یہ ہوتی ہے، یہ اپنے کو برابر پیش کرتا ہے اسی دنیا کمانے کے لیے۔ فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ یہ فساد جو ہے لا یرضی اللہ ہے، یہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا، سب جانتے بوجھتے یہ بیوقوف اور ناسمجھ نہیں ہوتا، یہ خالص اپنا کام نکالنے کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کو اپنے خیال میں ایسے کے ساتھ گزارنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرے گا اور کسی حد پر یہ رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ اور اسی شخص اگر کوئی اس کا ہمدرد یاد دلائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ بھائی کیسے بڑے بڑے دعوے کیے، کیسے تمہارے وعدے تھے، قسمیں تم نے کھائی تھی اللہ، اور ہم نے بھی اور کتنے لوگوں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا، اور اس کے بعد آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم قوت والے بن گئے ہو، ہمارے ذریعے ہمارے سروں کے اوپر راج کر رہے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس دین کی حمایت کے لیے تم وعدہ کر رہے تھے آج اسی دین کے خلاف اپنی کوشش کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ تم نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے سب تم نے فراموش کر دیے، اپنی نفس کے مقابلے میں ہر ایک کو تم قربان کر رہے تھے۔ ڈر جاؤ اللہ، ایک دن تمہیں مت لا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر اور یہ روش جو تو نے اختیار کی ہے بڑے بڑے وعدوں کے بعد اس سے بات ہے، فرمایا نہیں، تو موٹا ہو گیا، پہلے بھی بے ایمان تھا، اب تو دنیا کو اس کو مل گئی ہے اس کے خیال سے تو وہ اور بھول گیا۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرے تو اور بگڑ جائے گا کہ مجھ سے ڈراتے ہو، خود اپنی صورت دیکھو تمہارا حال کیا ہے، تمہارا یہ منہ ہے کہ میرے سامنے اس طرح کے آدر کو تمہارا کلام کرو، میں بات کے کہتا ہوں اصل تم عزت گزرے تو اپنی جھوٹی عزت اور پندار ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں اپنی غلطی مان کر اپنے قدم کو واپس لاتا ہوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ فرمایا اس کی جھوٹی عزت کا جو احساس ہے وہ اس کو گناہ پر جمائے رکھتا ہے، اسی طرح سے ختم کر دیتا ہے، وہی بے ایمانی کریں گے۔ مالک فرماتا ہے کہ دنیا والوں تم بھی تو فریب کھانے والے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو، لیکن یہ ہم سے جھوٹ کرنے جائے گا وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہاں سے مزے اڑا کر آئے، لیکن اس کے بعد جہنم کو ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ جہنم جہنموں کی لائق ہے، اور وہ بہترین اس کے لیے گود بنے گی، بس اس میں ہمیشہ جلتا رہے کہ وہ پکار ہو اور خلاصی کی کوئی راہ نہ پائے۔ یہ حال ہوتا ہے دنیا داروں کا، منافقت کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہر طرف نئی ایک آواز ہے، ہر جگہ یہ نفرت، اللہ کے دشمن یہ نکل آیا ہے، اور دعوے ایسے کرتے ہیں اس
بلند بالا آواز کے ساتھ کہ ہمارا یہ ہے، ہم خیر خواہ ہیں، ہم دین کے خادم ہیں، اور اس کے بعد دنیا کو خوش کرنے کے لیے سارا وہ کہ ہم قادری ہیں، ہم بڑی راستہ اختیار کریں گے جو غوث اعظم نے کیا تھا، ہم وہی راہ چلیں گے جس راہ پر بزرگ چلتے آئے ہیں، اور اس طرح سے یہ آج اللہ کے دین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 10 سال پہلے بھی یہی ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو آج وہ ایمان سے دیدانہ امت ہے، اس نے جھوٹا جامہ پہن لیا ہے ایمان اور اسلام کا، زبان سے اقرار کرتی ہے کیونکہ دل کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے اعمال وہی ہیں جو کسی کافر اور مشرک قوم کے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ مخلص آواز ہے ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور عالم دین ہیں، موحد عالم دین گزرے ہیں، اور یہ ان کا بیان آج سے تقریباً 45 سال پہلے کا ہے۔ کس طرح قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان فریب کاروں کی باتوں میں مت آؤ۔ خاص کر یہ اشارہ ہے جتنے یہ سیاسی لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھو یہ سارے فریب کار ہیں، یہ نیا جال لائے ہیں، پرانے شکاری ہیں، ان کی باتوں پر نہ جانا، یہ کوئی اسلام نہ لائیں گے، نہ نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، بلکہ خالص ان کا اسلام آباد کے اوپر ان کی نظر ہے، اور اپنی بڑائی کے لیے، دنیا داری کے لیے۔ بالکل آج کا ماحول بھی بالکل اسی طرح پھر بن گیا ہے، چاہے یہ مدینہ ریاست بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان ہوں، یا فضل الرحمان ہوں دینداری کے روپ میں آئے ہیں، یا عاصم منیر ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے اپنے مفادات ہیں۔ باقی وہ بات جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اس کی طرف یہ نہیں آتے ہیں۔ شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے پاکستان کو، اور ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہے، شرک کے رکھوالے ہیں سارے۔ باقی اب یہ باتیں ان کے اوپر بھی پوری طرح فٹ آ گئی ہیں۔ جو جماعت کے امیر بنائے گئے تھے محمد حنیف، انہوں نے بھی اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات بنوائی ہے، اس نے اپنی بات کو آگے لایا ہے۔ سیدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لا کے اس طرح مومنوں کو مجاور بنا دیا، اور آگے جو اپنی گدی کے اوپر بٹھا کے گئے عبداللہ عمر دورانی، وہ اس سے بھی زیادہ دنیا دار قسم کے ہیں، اور اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی منواتا ہے لچھے دار تقریروں کے ذریعے۔ یہ فساد ہے، یہ فسادی لوگ ہیں، اور انہوں نے ایمانداروں کو ایسا دھوکہ دیا ہے۔ بہت کم لوگ اس جال سے بچے ہیں، مخلص لوگ، اور بات بہرحال آگے بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگے لائے گا۔ اور یہ جو توحید کی آواز جو کڑاکے کے ساتھ اب آڈیوز کے بعد اب ویڈیوز کی شکل میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے، اس کے بھی مخالف بن کر اٹھے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کے اندر پرابلم ہے، حالانکہ یہ سارے دعوے کیا کرتے تھے ہم توحید کی آواز کو پھیلائیں گے، ہم پوری دنیا میں اللہ کی کتاب کو پھیلائیں گے۔ بڑے بڑے وعدے تھے، آخری دم تک ساتھ دینے کے وعدے بھی انہوں نے کیے تھے، لیکن ایسے یہ دنیا دار بنے ہیں، اور اس طرح توحید کی بات کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے اپنا راستہ بدلی کر لیا ہے۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم تو جمے ہوئے ہیں اسی دعوت کے اوپر جو 40 سال پہلے پہنچی تھی، انشاءاللہ اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مخلص جو بھی ساتھی ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو وہی انداز پسند ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا تھا۔ گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ دعوت اللہ، ہر طرح کے حالات میں یہ دعوت اللہ جاری رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔